السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ مستدرک حاکم میں امام حاکم رحمہ اللہ ہر حدیث پر حکم لگاتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری اور مسلم نے نہیں نکالا، یہ جملہ بولتے ہیں یا بخاری مسلم میں سے ایک کا نام لیتے ہیں۔ 32 ایسی احادیث ہیں جن پر اس حکم کی نوعیت میں امام ذہبی نے اختلاف کیا ہے۔ مثلا امام حاکم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے نہیں نکالا صحیح بخاری میں، یا مسلم نے نہیں نکالا، یا دونوں نے نہیں نکالا، تو امام ذہبی رحمہ اللہ وہاں اختلاف کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث بخاری میں موجود ہے، یہ تو مسلم میں موجود ہے، یعنی مخالفت کرتے ہیں امام حاکم کی۔ اللہ اکبر۔ اس پر ایک رسالہ ہمیں ملا دکتورہ حنان عبدالعزیز عبدالخالق صاحبہ کا، اس میں انہوں نے 32 احادیث جمع کی ہیں کہ جن میں امام ذہبی امام حاکم سے اختلاف کرتے ہیں۔ چند ایک بطور نمونہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ امام حاکم فرمائیں گے کہ یہ مسلم میں نہیں ہے، تو امام ذہبی پھر لکھیں گے کہ نہیں یہ مسلم میں ہے، اس کا حوالہ دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ علمی اختلافات یہ ایک حقیقت ہے، ایک بہت بڑی دلچسپ داستان ہے۔ تو ہمیں دوران طالب علمی ہمارے اساتذہ کرام حافظہم اللہ وہ ہمیں یہ نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹو، ہر حوالہ آنکھیں بند کر کے نہیں لینا، بلکہ اصل ضرور دیکھنی ہے۔ استاد محترم شیخ ارشاد اللہ قصری صاحب حافظہ اللہ، جو ہمارے دور کے بہت بڑے امام اور محدث ہیں، وہ ہمیں بہت زیادہ اس طرح کی مثالیں کلاس میں دکھایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر تھوڑا بہت مطالعے کے دوران اس طرح ہمیں کافی چیزیں ملیں۔ بسا اوقات تو جھوٹی من گڑت روایتیں ہیں، لیکن وہ لکھنے والے نے لکھا ہے رواہ البخاری، استغفر اللہ، یعنی جھوٹی روایت ہے، نیچے تخریج میں لکھا ہے رواہ البخاری۔ یہاں تک ہمیں یہ چیزیں ملیں، نام لینا مناسب نہیں ہے۔ خصوصاً ہمارے اردو خطبات کی کتابیں، یہ بھی اب ماشاءاللہ کافی چھپ چکی ہیں، خطباء کی کتابیں، تو شاید ان کی تحقیق اور مراجع مصادر اصل دیکھ کر خطاب کرنا یہ مشکل ہوتا ہے۔ پھر روزانہ دروس ہیں، روزانہ کتاب ان کی ماشاءاللہ۔ تو اس طرح کی کمزوریاں خصوصاً میں نے خطباء کی کتابوں میں دیکھی ہیں، جو خطبات کے نام سے چھپی ہوئی ہیں۔ روایت جھوٹی ہے، من گڑت ہے، نیچے کا لکھا ہے رواہ البخاری۔ تو یہ گنونا جرم کتابوں کے اندر ہم دیکھ چکے ہیں، اردو زبان میں خاص کر۔ تو ہمیں ہر حوالے کو اصل سے دیکھ کر ہی اعتماد اور یقین ہونا چاہیے۔ بہرحال امام ذہبی رحمہ اللہ نے جو 32 مقامات پر امام حاکم سے یہ جزوی اختلاف کیا ہے، اختلافات اور بھی کیے ہیں، اور بھی اختلافات کیے ہیں۔ آج کی مجلس میں صرف یہی میں اختلافات یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ مثلا مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445 ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجاہ، یعنی یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو نہیں نکالا۔ وقال ذہبی، امام ذہبی نے کیا کہا، قلت خرجہ مسلم بہذا السند، کہ اس کو تو امام مسلم نے اس سند سے نکالا ہے، تخریج کی ہے انہوں نے۔
اللہ اکبر۔ پھر امام ذہبی نے وہ سند بیان کی، اللہ اکبر، اور یہ حدیث صحیح مسلم میں 2114 نمبر ہے۔ الجرس مزمار الشیطان، یہ الفاظ والی حدیث صحیح مسلم میں موجود ہے۔ امام حاکم فرما رہے ہیں کہ اس کو بخاری مسلم نے نہیں نکالا، امام ذہبی فرماتا ہے کہ نہیں نکالا ہے، کیوں نہیں نکالا؟ اللہ اکبر، اس نوعیت کے اختلاف۔ دوسری حدیث مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 445 ہے، باب الجرس مزمار الشیطان کے تحت۔ قال الحاکم ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، کہ یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے اور امام مسلم نے اس کو نہیں نکالا۔ وقال ذہبی اخرجہ مسلم ایضاً، اس کو مسلم نے نکالا ہے، یہ مسلم میں موجود ہے حدیث۔ پھر آگے اس کی سند اور اس کا متن ذکر کیا۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں 683 نمبر ہے۔ تیسری مثال مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 528 ہے۔ امام حاکم رحمہ اللہ نے فرمایا باب دعاء بعد الفراغ من العقل، اس کے تحت ھذا حدیث صحیح علی شرط البخاری ولم یخرجہ، یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے اور امام بخاری اور امام مسلم نے اس کو نہیں نکالا، بخاری اور امام مسلم نے اس کو نہیں نکالا۔ وقال ذہبی، امام ذہبی نے فرمایا وقد اخرجہ البخاری مرتین، اس حدیث کو امام بخاری نے 2 دفعہ نکالا ہے۔ امام حاکم فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث بخاری کی شرط پر نہیں ہے اور نہ ہی بخاری مسلم نے اس کو نکالا ہے اپنے صحیح میں۔ امام ذہبی فرماتے ہیں کیوں نہیں نکالا؟ اس کو امام بخاری صاحب 2 دفعہ لائے ہیں صحیح بخاری کے اندر، پھر اس کی سند وغیرہ متن بھی ذکر کیا۔ پہلی دفعہ صحیح بخاری میں یہ حدیث 5142 نمبر پر ہے اور دوسری بار یہ حدیث 5143 نمبر پر ہے، الحمدللہ۔ چوتھی حدیث، چوتھی مثال، یہ مستدرک حاکم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 529 اور 30 ہے، باب سؤال العفو والعافیہ، اس کے تحت امام حاکم نے فرمایا ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم ولم یخرجہ، یہ حدیث مسلم کی شرط پر ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کو نہیں نکالا۔ امام ذہبی نے فرمایا خرجہ مسلم، اس کو امام مسلم نے نکالا ہے، اس کی تخریج کی ہے، اللہ اکبر۔ یہ مشہور دعا اللہم اہدنی وارزقنی وعافنی وارحمنی، یہ دعا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2697 ہے۔ اس طرح 32 مثالیں ملی ہیں اس ہماری دکتورہ بہن کو کہ انہوں نے 32 مثالیں جمع کی ہیں جن میں امام ذہبی نے امام حاکم کے ساتھ اس مسئلہ میں اختلاف کیا ہے کہ امام حاکم فرماتے ہیں کہ یہ حدیث بخاری مسلم کی شرط پر ہے لیکن بخاری مسلم نے اس کو نہیں نکالا، یا بخاری اور مسلم نے اس کو نہیں نکالا، یا ایک نے نہیں نکالا۔ تو امام ذہبی رحمہ اللہ اختلاف کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ حدیث تو بخاری میں موجود ہے، آپ کہتے ہیں نہیں ہے، امام حاکم فرماتے ہیں نہیں ہے بخاری میں، تو امام ذہبی کہتے ہیں ہے۔ امام حاکم فرماتے ہیں کہ بخاری مسلم دونوں میں نہیں ہے، تو امام ذہبی دلیل کے ساتھ ثابت کرتے ہیں کہ یہ حدیث دونوں میں ہے یا ایک میں ہے، اللہ اکبر۔ تو ہمیں اگر اس مبارک فن کے ساتھ دلچسپی پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے، تو ہمارا اوڑھنا بچھونا یہی قرآن و سنت میں تحقیق کرنا، چیزوں کو سرچ کرنا، جمع کرنا، اس کو نشر کرنا، یہی ہمارا مشغلہ بن جائے۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔